بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک. عید کی خوشیاں بہت مبارک. عید کی فضیلت بہت مبارک. تقبل اللہ منا و منکم. کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور میری بھی اعمال کو کیا کرے، قبول و مقبول فرمائے. جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو یوں عید کے دن دعا دیا کرتے تھے کہ تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بھی اعمال کو کیا کرے، قبول فرمائے. ٹھیک ہے، یہ بہت پیاری عید کے دن کی دعا ہے جو کہ ہمیں اس چیز کا معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف عید مبارک کہتے ہیں اور گلے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن گلے ملنا بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، صرف مصافحہ ہی کر لینا کافی ہے، اور عید مبارک کی جو ہے نا خوشخبری ہی دے دینا کافی ہے، کیونکہ اس میں خوشیاں بانٹنا ہے، کھانا پینا ہے اور مزے کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب کو میری طرف سے بہت بہت دلی عید مبارک، اور سب میری دعا میں بہت ہمیشہ سے شامل ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گے. اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ شوال ہو گیا ہے شروع. شوال کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو گویا اس کا ثواب ایسا ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. سمجھ آئیے، پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا اگر ہم شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں تو. اب سوال یہاں پر ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ آیا شوال کے 6 روزے ہم کس طریقے سے رکھیں، کیونکہ یہ جو لوگوں میں یہ پھیلا ہوا ہے، عام ہے کہ شوال کے بعد، شوال جو شروع ہوتا ہے عید الفطر سے، کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھے گا، لیکن دوسری عید سے جو روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی دن تک، 7 دن تک جو ہے نا 6 روزے مکمل کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزے اسی طریقے سے رکھنے ہیں، یک کے بعد دیگرے شوال کے 6 روزے فوراً رکھنے ہیں، اور اگر ایک بھی چھٹ گیا تو ہمارا کیا ہو جائے گا، شوال کی روزوں کی عبادت ضائع ہو جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. میں اسی لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں بالکل واضح طور پر، کسی بھی معصوم اور نادان انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ شوال کے 6 روزے آپ نے اپنی استطاعت، طاقت اور مناسبت کے حساب سے رکھنی ہے. کہ آپ جو ہے ایک بھی رکھ سکتے ہو، ایک رکھ کے آپ نے وقفہ دیا، پھر 2 رکھ لیے، پھر وقفہ دیا، پھر وقفہ دیا، پھر آپ نے 1 رکھ لیا، پھر وقفہ دیا، پھر آپ نے 2 رکھ لیے، پھر وقفہ دیا، پھر آپ نے 1 رکھ لیا. اس طریقے سے آپ نے پورے شوال کو، شوال کے 30 دن ہوتے ہیں، ہر مہینے کے 29-30 دن ہوتے ہیں، تو 29 یا 30 دن جو شوال کے ہمیں ملے ہیں، ان 30 دنوں میں آپ نے، 29 دنوں میں آپ نے شوال کے 6 روزے کو تقسیم کر دو، بانٹ دو. آپ چاہے تو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہو، کوئی بڑی بات نہیں. آپ میں اتنی طاقت ہے، اتنی استطاعت ہے، اتنی ہمت ہے آپ کے اندر کہ آپ شوال کے 6 روزے ایک ساتھ رکھ سکتے ہو، تو وہ بھی رکھ سکتے ہو. لیکن اگر جس میں طاقت نہیں ہے ایک ساتھ 6 روزے رکھنے کی، اور وہ الگ الگ کر کے رکھتا ہے، تو اس کو بھی بالکل ویسا ہی ثواب ملے گا جو انسان ایک ساتھ 6 روزے شوال کے رکھتا ہے. دونوں کو برابر ہی ثواب ملے گا. تو اس لیے وہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے شوال کے دوسری سے رکھنا، شوال کے روزے رکھنا شروع نہیں کی ہے تو مجھے ثواب نہیں ملے گا. ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ آفس جا رہے ہیں یا اسکول کالج جا رہے ہیں یا پیپرز ہو رہے ہیں یا بہت گرمی ہے، تو 4 سنڈے، اتوار آ رہی، 4 اتوار کو 4 روزے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب 2 روزے جو بچے 6 میں سے، تو وہ آپ نے ہاف ڈے میں رکھ لیے. اور ہاف ڈے کب ہوتا ہے؟ جمعہ والے دن ہوتا ہے. تو جمعہ کو آپ نے 2 جمعہ کو آپ نے روزے رکھ لیے. تو اس طرح سے پورے مہینے شوال میں آپ نے 6 روزوں کو اس طرح سے تقسیم کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو جیسے بھی سہولت ہو، آپ نے 6 روزوں کو شوال میں تقسیم کر لینا. اس لیے کیا ہوگا نا، یہ سب کے لیے آسانی ہے. سمجھ میں آئی؟ سب کے لیے اس ثواب کو پانا، اس عبادت سے سب کے لیے آسان ہے. ورنہ تو لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی ہم تو نہیں رکھ سکتے، ابھی پورے رمضان کے روزے رکھے ہیں، ہمارے میں اتنی طاقت نہیں، استطاعت نہیں. وہ اس لیے طاقت اور استطاعت نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا فرائی چیزیں کھا کے اپنے معدے کو، اپنے آپ کو کمزور بناتے ہیں. ورنہ تو انسان چست اور طاقتور ہو جاتا ہے پورے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد. سمجھ آئی میری بات؟ خیر، تو
اب سوال یہ پیدا ہوا عام لوگوں کے بارے میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جو بہت اکثریت ہے نا لوگوں کی، ان کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ شوال کے ایک ساتھ 6 روزے نہیں رکھ سکتے تو ہم لوگ کے ثواب سے کیا ہے محروم ہے. تو بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا ہے کہ آپ پورے شوال کے مہینے میں اپنے 6 روزوں کو بانٹ لو، چاہے وہ آپ ایک ایک کر کے رکھو، چاہے آپ 2 کر کے رکھو، چاہے وقفے سے رکھو، چاہے مہینے کے سٹارٹ میں 2 رکھ لو یا مہینے کے بیچ میں رکھ لو، پھر مہینے کے اینڈ میں رکھ لو. تو آپ نے پورے شوال کے اندر ہی شوال کے 6 روزے رکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. اور سب اچھی عید منانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت مہنگے اور فینسی کپڑے پہننے ہیں یا بہت مہنگے کھانے کھانے ہیں. عید منانے کا مقصد یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس دن خوش ہونا ہے، اپنے گھر والوں کو اپنی ذات سے خوش کرنا ہے، مزاح کرنا ہے، یعنی کہ ہنسی مذاق کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ کھیل کود میں بھی حصہ لینا ہے، باہر بھی جاؤ، تھوڑا پھیرا کر کے آؤ، گھوم کر آؤ. ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی جگہ پہ جاؤ، پیسے خرچ کرو، نہیں. عید خوشی مناؤ. اگر تھوڑا کھانا بھی ہے یا تھوڑی چیز بھی ہے تو اس کو مل کے بانٹ کے ایک دوسرے کے منہ میں نوالے بنا کر ڈالو، خوش ہو کے کھاؤ. اس مہینے میں، اس دن میں آپ نے پوری فیملی کے ساتھ مل کر کیا کرنا ہے؟ عید منانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس عید میں مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ آپ کو اپنے دعا میں ضرور یاد رکھوں گی. جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزائے فی الدارین.